اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے شیعہ شناسی. شیعہ تو آپ جانتے ہیں چونکہ ہم لوگ کیا ہیں، شیعہ اثنا عشری. تو شیعہ کسے کہتے ہیں، لغت میں شیعہ کیا ہے، اصطلاح میں شیعہ کیا ہے، ڈکشنریز میں شیعہ کیا ہے، اس کے علاوہ شیعوں کی ابتدا کب سے ہے، اس کے بارے میں نظریات کیا کیا ہیں، دور خلفاء میں شیعہ کیسے تھے، دور بنی امیہ میں شیعہ کیسے تھے، رسول کے زمانے میں شیعوں کا وجود تھا یا نہیں تھا، اس لفظ کا وجود تھا یا نہیں تھا، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد کتاب ہمارے اپنے نظریات کے بارے میں بات کرے گی. شیعہ کیا نظریہ رکھتے ہیں مثلا قرآن کے بارے میں، شیعہ کیا نظریہ رکھتے ہیں تناسخ کے بارے میں، شیعوں کا نظریہ کیا پایا جاتا ہے آخرت کے بارے میں، شیعوں کا اصل مبدا کیا ہے، ماخذ کیا ہے، مسائل کہاں سے لیتے ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اس کتاب میں، ایک بہت ہی مفید اور ہر شیعہ کو پڑھنے کی یہ کتاب ہے. چونکہ ہم ہیں شیعہ لیکن ہم اپنے کو بھی جانتے نہیں. شناسی آپ جانتے ہیں، شناسی کے معنی کیا ہوتے ہیں، جاننا، پہچاننا. مؤلف اس کے ہیں علی ربانی گلپائے گانی، علی ربانی گلپائے گانی. اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں چونکہ یہ مترجم ہے، اصل کتاب نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا منظر صادق زیدی. منظر صادق زیدی صاحب یہ سابق پرنسپل ہیں تنظیم المکاتب کے، اور ابھی بھی ان کا قیام لکھنؤ میں ہی ہے. اور ان کے بھائی کمیل اصغر زیدی، اگر یاد ہو انہوں نے ایک مرتبہ درس اخلاق اپنے یہاں دیا تھا، جو کہ جن کا قیام پونے کے اندر ہے، اور اس کو پرنٹ کیا ہے نمائندگی ہندوستان جامعہ مصطفیٰ کے نمائندگی میں. چونکہ جو ہمارے پاس پی ڈی ایف ہے، دوسری پی ڈی ایف اس کو بنا لی جائے گی، اس میں بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے. تو جو ہماری اصل کتاب ہے ہم اسی سے پی ڈی ایف بنائیں گے، اور پی ڈی ایف بنانے کے بعد اس سے ہم لوگ پڑھنا شروع کریں گے. آج کچھ چیزیں اس کے بعد. جی کتنا پیج ہے اس میں؟ اس میں ٹوٹل پیج اگر دیکھنے جائیں گے تو اس میں ٹوٹل پیج کتنے، ہاں تقریباً 300 پیج ہیں. جی ہاں 285. لیکن اب آپ کو میں بتا دوں، میں نے مکمل ماہ رمضان میں جب اس کی تقریر کی ہے تو تقریر میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں پہنچا ہوں 100-150 پیج تک، اور ابھی بہت اہم باتیں باقی رہ گئی تھیں، اور یہ فیصلہ ہوا کہ پھر اگلے سال بھی اسی کو رکھا جائے گا. ہاں جی 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 100 پیج میں نے بیان کیے مہینے میں. ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں. یعنی چونکہ رمضان المبارک میں ہم نے اب فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا کہ کیا کروں. سوچ رہا تھا سورہ نحل کی تفسیر بیان کروں، سوچ رہا تھا سورہ لقمان کی تفسیر بیان کروں. قدر صاحب نے تو سورہ لقمان ہی کو لیا تھا. جی سورہ لقمان بہت اچھا سورہ ہے. ہاں نہیں سورے سارے ہی اچھے ہیں. مطلب اس میں لقمان کا جو دیا ہے تو اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے. جی جی جی. تو ہم نے گزشتہ سال، مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے سورہ لقمان کی تفسیر بیان کی تھی، لیکن اس میں تفسیر سے زیادہ، چونکہ تفسیر میں جب لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے تو میرا رخ ہو گیا تھا جناب لقمان کی حیات پہ. صحیح ہے جی تو اس طرف ہم نے زیادہ توجہ دی تھی. تو یہ کتاب ہر شیعہ کے لیے پڑھنے کے لیے ہے، تاکہ اپنے مبدا کے بارے میں جانیں، اپنی اسٹارٹنگ کے بارے میں جانیں. تو آئیے پہلا سبق ہم لوگ شروع کرتے ہیں. پہلا سبق ہے شیعہ کی تعریف اور فرقے، یعنی شیعہ کہتے کس کو ہیں. اب ہماری بات آئی شیعہ کے لغوی معنی. لغوی معنی یعنی کیا مطلب ہوتا ہے، لغوی کس کو کہتے ہیں، ڈکشنری میں. شیعہ ڈکشنری میں کس کو کہتے ہیں؟ تو پڑھیے رضی صاحب آپ. تشیع اور اس کے فرقے.
لغت میں شیعہ، لفظ شیعہ عربی لغت میں کسی فرد یا متعدد افراد کا اتباع اور پیروی کرنے، کسی کی نصرت و حمایت کرنے، نیز قول یا فعل میں موافق مطابقت کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ عربی لغت کی کتابوں میں کلمہ شیعہ یعنی عربی زبان میں لفظ شیعہ کس کو کہا جائے گا؟ کسی شخص یعنی کسی ایک آدمی کی یا اشخاص کی مطابعت اور پیروی کرنا، یعنی ہم چاہے کسی ایک کی پیروی کریں یا کئی لوگوں کی پیروی کریں، اس پیروی کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا کسی کی نصرت اور مدد کرنا، یہ لغت میں کہیں گے تو کسی ایک کی پیروی کرنا یا کسی کی مدد کرنا۔ نیز مانے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بھی، نیز مانے بھی، آلسو انگلش میں، تو اردو میں جب ہمیں کہنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ نیز، ٹو، ہاں۔ قول و عمل میں یگانگت و ہماہنگی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمل کے اعتبار سے اسی جیسے ہو جائیں جیسا وہ ہے، قول کے اعتبار سے ویسے ہی ہو جائیں جیسا جس کے ہم شیعہ ہیں وہ، اس کے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس پہ اپنی تطبیق کرتے ہیں، اپنے اوپر اس کی تطبیق کر کے دیکھتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے آیا ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہیں شیعان علی، ہم ہیں علی کے شیعہ، علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، 14 معصومین کو چاہنے والے۔ اصطلاح میں نہیں جاتے ہیں، اگر ہم عربی زبان کی ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں، پھر ہم دیکھیں کہ کیا ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا کسی ایک کی پیروی کرنا یا کئی لوگوں کی پیروی کرنا یا ان کی نصرت کرنا، قول و عمل کے اعتبار سے ان کے جیسا ہونا، بننا۔ صحیح معنوں میں کیا ہم ہیں؟ ہم نے نصرت کس کی؟ عمل اور قول کے اعتبار سے ہمارا قول اہل بیت کے یا ہمارا عمل اہل بیت جیسا کہاں ہے؟ یا پیروی کرنا، اتباع کرنا، اتباع وہ ہے کہ جیسا دوسروں نے کیا ہے، کہ جہاں قدم رسول کے پڑ رہے ہیں وہیں قدم مولائے کائنات کے پڑ رہے ہیں، اتباع وہ ہے۔ صرف قدم نہیں بلکہ سیرت بھی دیکھیے آپ، جو سیرت رسول کی ہے وہی سیرت مولائے کائنات کی ہے، لیکن کیا جو مولائے کائنات کی سیرت ہے وہ ہماری سیرت ہے؟ تو صرف اگر ہم جائیں گے تو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ہم پر اس کی تطبیق ہوتی نہیں اس لغت کے اعتبار سے۔ اب آئیے ذیل میں، ذیل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نیچے، صحیح نا؟ ذیل میں لغت کی کتابوں کے کچھ نمونے ذکر کیے جاتے ہیں۔ کون کون سی ہے؟ قاموس، قاموس ایک ڈکشنری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیعۃ الرجل اتباعہ وانصارہ والفرقۃ علی حدہ ویقع علی الواحد والاثنین والجمع المذکر والمؤنث۔ کہہ رہے ہیں مولانا، لائی کتاب دیکھو میں ذرا، الفرقۃ علی حدۃ ویقع علی الواحد والاثنین والجمع۔ یہاں پہ دیکھیے مولانا، شیعۃ الرجل اتباعہ، کسی کا شیعہ ہونا کس کو کہیں گے؟ اس کا اتباع کرنا، وانصارہ، اور اس کی مدد کرنے والے، وَيَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ، ایک کو بھی شیعہ کہا جائے گا، وَالْاثْنَيْنِ، دو کو بھی شیعہ کہا جائے گا، وَالْجَمْعِ، جمع کو بھی شیعہ کہا جائے گا، مذکر بھی شیعہ اور مؤنث بھی شیعہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے ترجمے کو۔ قاموس میں کہہ رہے ہیں جب بھی کہا جائے شیعۃ الرجل،
تو مراد شیعہ مرد پیروکار اور دوست کے ہوں گے. اس سے ایک فرقہ شیعہ مراد ہے، جیسا کہ یہ کلمہ ایک شخص، دو اشخاص یا چند افراد اور مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسا استعمال ہوتا ہے. یعنی جس لفظ کو کہا جاتا ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہے، اس انسان کا شیعہ ہے، اس کا دوست ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہے. لسان العرب کو پڑھو اور آگے تم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 2 لسان العرب. الشیعہ القوم الذین یجتمعون علی الامر وکل قوم اجتمعوا علی امر فهم شیعہ. نا یجتمعون علی امر وکل قوم اجتمعوا علی امر فهم الشیعہ. کل قوم امرهم واحد یتبع بعضهم رأی بعض فهم شیعہ. صحیح کر لو عبارت کو، پھر پڑھیے عبارت. واپس پڑھو. القوم الذین یجتمعون علی الامر. نا علی الامر ہے تمہارے؟ ہاں پڑھو پھر. علی الامر وکل قوم وکل قوم اجتمعوا ہاں علی امر فهم شیعہ. فهم شیعہ. ہاں اس کے بعد نہیں ہے کچھ. وکل قوم ہاں وکل قوم امرهم واحد یتبع بعضهم رأی بعض ہاں فهم شیعہ. صحیح. الشیعہ لسان العرب عربی زبان کی بہت بڑی کتاب ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ الشیعہ القوم الذین یجتمعون علی امر، ایسی کوئی بھی قوم جو کسی ایک کام پر کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، اسے شیعہ کہا جائے گا. وَكُلُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَمْرٍ، اور ہر وہ قوم جو کسی ایک چیز پر جمع ہو جائے، فَهُمُ الشِّيعَةُ، اسے کیا کہا جاتا ہے، شیعہ. پھر کہہ رہے ہیں کُلُّ قَوْمٍ أَمْرُهُمْ وَاحِدٌ، ہر وہ قوم جن کا حکم کیا ہو، ایک ہو. يَتَّبِعُ بَعْضُهُمْ رَأْيَ بَعْضٍ، وہ ان میں سے کچھ لوگ اتباع کرتے ہوں کسی ایک کی رائے کی. فہم شیعہ، تو وہ لوگ کیا ہوں گے، شیعہ ہوں گے. اس کے آئیے دیکھیے اردو پڑھ لیتے ہیں. لسان العرب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شیعہ ایسی جماعت ہے جو کسی ایک امر پر اتفاق رکھتے ہیں. ہر گروہ جو کسی امر پر اتفاق کرے وہ شیعہ کہلاتا ہے، اور ہر گروہ ایک امر کو منتخب کرے اور ان میں سے بعض دوسروں کی اطاعت کرتے ہوں تو وہ ان کے شیعہ ہیں. صحیح ہے، یعنی امر اطاعت سب میں کامن ہے. اب آئیے دیکھیے معجم المقائیس پڑھیے آپ مولانا. الشین والیا والعین اصلان یدل. اصلان یدل یدل احدهما على المعاضد على معاضده ومصاعفه والآخر على البحث وإلى آخر. دیکھو الشین والیا والعین اصلان يدل احدهما على المعاضد ومصاعفة على المعاضد ومصاعفة والى آخر. اچھا ہمارے یہاں دوسرا ہی ہے. ہاں چلیے اس کو اسکین ہی کرنا ہوگا، اس کو کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا فرق نہیں آئے گا. وإلى آخر
बस्सिन बस्सिन व इशारतिन हाँ। वशियत अंसार व आवान। वशियातु अल अंसारु वल आवान। शिया की असल क्या है? का शीन वल या वल ऐन। सही है। शिया किससे मिलता है? असले शिया में क्या है? शीन या और ऐन है। असलाने ये दोनों क्या हैं? असल हैं। फिर आइए देखिए इसको क्या कह रहे हैं? शीन या ऐन दो ऐसे उसूल हैं जिनकी बुनियाद एक या दो में से एक मदद और ताउन पर दलील करता है और दूसरा नश्र इशाअत पर और इसके फैलाने को बयान करता है। कह रहे शीन या ऐन दो ऐसे उसूल हैं। कितने उसूल हैं? दो। पहली असल क्या है? पहली असल यह है कि मदद और ताउन क्या करना हो? मदद करता हो, ताउन करता हो। दूसरी असल क्या है? नश्र और इशाअत करता हो। यानी शिया के माने यहां पे कह रहे दो हो गए। एक माना क्या हुआ? मदद करना। एक माना हुआ नश्र करना और इशाअत करना, फैलाना। और शिया से मुराद मदद देने वाले और आवानो अंसार हैं। अब आइए इसकी तदबीक करके देखिए। इस माना में शिया कितने हैं? अगर हम अपने समाज को देखें, अपने कुनबे को देखें, अपने महल्ले को देखें, तो क्या इस तरह के शिया हमें नजर आते हैं जिनमें, और या कितने नजर आते हैं कि जिनमें अगर इस तारीफ को कि जो किसकी है? मकाइस मुअजमुल मकाइस की है, अगर तदबीक करेंगे तो कितने अफराद पर इसकी तदबीक होगी कि जो नश्र इशाअत कर रहे हों और क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, नुसरत कर रहे हैं। अब उसके बाद देखें मिसबाहुल मुनीर, पढ़िए रागिब। शिया, पढ़िए तर्जुमा। शिया पैरवी और अंसार को कहा जाता है। जो भी किसी बात पर इत्तिफाक करे वो शिया है। शिया पैरोकार और दोस्त और यावर के माने में आया है। शिया के माने हैं दोस्त, मददगार, पैरोकार। और ऐसी जमाअत जो किसी एक अमर पर मुत्तफिक हो जाएं वो क्या होते हैं? शिया होते हैं। अक़रबुल मवारिद में क्या है? पढ़िए मौलाना। शियतुर रजुले इत्तिबाउहु व अंसारुहु व अशिया। यहाँ देख क्या है? शय्या। कहाँ है? अरबी में शिया। शिया, शिया, शिया। शीन पे जेर लगाइए, शीन पे जेर, ये ऐन ज़बर या। शिया अशिया। शीन जेर शे, ये ऐन ज़बर या। इसको ऐसे कीजिए, शिया। और इसका क्या है? अशिया। शियातुर रजुले इत्तिबाउहु व अंसारुहु। किसी इंसान का शिया होना क्या करना है? उसका इत्तिबा करना है या उसकी नुसरत करना है। दो बातें हैं कि या तो हम उसका इत्तिबा करें या नुसरत करें। अभी तक अगर हम तमाम माआजिम जो हमने अभी तक पढ़े हैं उसमें आप देखेंगे कि नुसरत और मदद एक तरीके से कॉमन आया है कि लुगत के एतबार से जब शिया कहा जाएगा तो उसके माने में क्या आएगा? उसका नुसरत करने वाला या उसकी मदद करने वाला या उसकी पैरवी करने वाला। इससे हट के शिया मौजूद नहीं है, फैलाने वाला है।
صحیح ہے، کچھ کنزا کرنا، پیروی کرنا۔ اب آئیے دیکھیے اس کتاب میں بھی شیعہ بمعنی پیروکار اور دوست اور یاور کے معنی میں آیا ہے۔ شیعہ کی جمع کیا ہے؟ شیعہ یا اشیاء۔ نہایہ میں پڑھیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النہایۃ اصلها من المشایعۃ وہی مشایعۃ، من المشایعۃ وہی المتابعۃ والمتابعۃ والمتابعہ، ہی المتابعۃ والمتابعۃ، باب مفاعلہ سے متابعہ، مشایعہ، متابعہ اور متابعہ، باب مفاعلہ۔ کہہ رہے ہیں اصل میں شیعہ مشایعت یعنی دوسروں کی پیروی اور اطاعت کرنا ہے۔ کہ شیعہ کس کو کہا جائے گا؟ کہ ہم کیا کریں؟ پیروی کریں یا اس کی اطاعت کریں۔ اب یہاں دیکھیے نوٹ، نوٹ کیا ہے پڑھیے؟ ارے وہ جو نیچے اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، یہ ایک طریقے یہی نوٹ ہے، پڑھیے۔ مذکورہ عبارتوں میں غور کرنے سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ شیعہ کے 3 معنی ہیں، اور ان 3 معنوں میں سے کوئی ایک معنی ضرور مراد ہوتے ہیں: اطاعت و پیروی، نصرت و مدد، اجتماع و موافقت۔ اب یہاں دیکھیں، کہہ رہے ہیں ابھی تک ہم نے جتنی لغت دیکھا، صحیح ہے، کہا ان میں 3 باتیں کامن ہیں۔ کہا یا تو شیعہ کس کو کہا جائے گا؟ اطاعت اور پیروی کو، یا شیعہ کہا جائے گا نصرت و مدد کرنے والے کو، یا اتفاق اور ہم آہنگی کرنے والے کو۔ کہا اس سے ہٹ کے شیعہ کے کوئی معنی موجود لغت میں نہیں ہے۔ اگر ہم ان میں سے کوئی کام کر رہے ہیں تو لغت کے اعتبار سے شیعہ وہ ہوگا، ورنہ شیعہ نہیں ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھا جائے گا۔